حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں میں نبی پاک کے پاس بیٹھا تھا تو ایک نابینا صحابی آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے آنکھیں عطا فرمائے، دعا کریں۔ اب حضور نے پتہ کیا کہا؟ نبی پاک نے فرمایا دو باتیں ہیں، یا تو صبر کر لے یا میں دعا کر دیتا ہوں۔ صبر کرے گا تو اللہ جنت دے گا، یا تو صبر کر لے یا میں۔ صحابی بڑے پیارے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت تو اللہ اپنے فضل سے دے گا ہی، میں نے نہیں صبر کرنا، مجھے آنکھیں چاہیے، اور پھر یہاں آ کے صبر کروں، این خزانے کے پاس جا کے صبر کروں؟ حضور میں نہیں صبر کرتا، آپ دعا کریں۔ نبی پاک نے دعا سکھائی، فرمایا دو نفل پڑھ جا کے اور دو نفل پڑھ کے میرے وسیلے سے دعا کر۔ کیا کر؟ اللہ سے کہہ کہ اے اللہ میں تیرے پاس تیرے رسول کا وسیلہ لے کے آیا ہوں، اور پھر کہنا یا محمد انی توجہت الیک، کہنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر اللہ سے کہنا کہ اے اللہ تو اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما۔ کون سکھا رہا ہے؟ بولیے کس کو؟ بولیے۔ کہا جا میرے وسیلے سے جا کے دعا کر۔ حضرت عثمان کہتے ہیں وہ چلے گئے، دو نفل پڑھے، حضور کے وسیلے سے دعا مانگی۔ فرماتے ہیں وہ چلے گئے پر ہم کوئی نہیں گئے۔ آپ کیوں نہیں گئے؟ تو صحابہ کا نظریہ بتاتا ہے کہ وہ گئے اس لیے نہیں کہ ہم حضور کا معجزہ دیکھ کے ہی جائیں گے، کہتے ہیں ہم گئے نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ صحابی جو اندھے گئے تھے جب واپس آئے ہیں تو اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی۔ گئے تھے تو نابینا تھے، آئے تو بینا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل، حضور کا وسیلہ خود حضور نے سکھایا ہے، خود نبی پاک نے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس مزاج پر پورے عامل تھے، عامل تھے۔ امام حاکم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہر چیز اللہ عطا کرتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو 300 سال نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھا، شرم آتی ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، اور پھر روتے رہے 300 سال۔ پھر اللہ فرماتے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، پھر اللہ نے جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے جس کی برکت سے توبہ قبول کی۔ وہ کلمے کیا تھے؟ امام حاکم فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ جناب آدم کے دل میں اللہ نے ایک دن بات ڈالی، خود بات ڈالی اللہ نے دل میں۔ حضرت آدم کہنے لگے اے اللہ جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو جنت کے دروازے پہ میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، جنت کے ہر پتے پر درخت پر میں نے لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جناب آدم کہنے لگے اے اللہ وہ جو رسول جن کا نام تو نے جگہ جگہ لکھا ہے ان کے وسیلے سے ہی میری توبہ قبول فرما۔ تو رب کریم نے فرمایا اچھا حبیب کی بات کرتے ہو، چلو آدم فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، جا میں نے تیری توبہ قبول کی، میں ہوئی بڑا مہربان، میں ہوئی بڑی توبہ قبول کرنے والا۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے اگر تیرے باپ کی توبہ جناب آدم کی توبہ مصطفیٰ کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے تو کیوں انکاری ہو گیا ہے؟ تو کیوں انکاری ہو گیا؟ کیوں نہیں حضور کا وسیلہ مانگتا؟ مشکات میں بخاری میں موجود ہے، نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو اللہ تم پہ بارشیں برساتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، یہ تمہارے ضعیف لوگوں کے وسیلے سے اللہ دیتا ہے، یہ کمزوروں کے وسیلے سے دیتا ہے۔ مشکات میں لفظ ہے، نبی پاک نے فرمایا 40 ابدال ملک کے شام میں ہوتے ہیں، جو عذاب تم سے دور رہتا ہے ان کی وجہ سے رہتا ہے، جو تم پر بارشیں برستی ہیں ان کی وجہ سے برستی ہیں۔ وہ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں جتنی بلائیں ٹلی ہیں میرے شیخ کے وسیلے سے ٹلی ہیں، میں اس کی چھتری کے نیچے رہتا ہوں، کرم مجھ پہ برستا رہتا ہے۔ میں آج ایک صاحب کو پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں لوگ کیوں پریشانی کا شکار ہیں، کیوں لوگ اس آزمائش کا شکار ہیں، کہتے ہیں جی وسیلہ نہیں دینا چاہیے، سیدھا سیدھا نیک عمل کرو۔ او میرے بھائی میں نے کہا کہ اللہ کسی وسیلے کا محتاج، اللہ محتاج نہیں، لیکن اس کی عادت ہے وہ وسیلے کو پسند فرماتا ہے۔ باریک بات مشکل ہوتی ہے لیکن موٹی بات تو سمجھ میں آنی چاہیے نا۔ کوئی شخص ایسا ہے جسے اللہ نے بغیر ماں باپ کے وسیلے کے پیدا کر دیا ہو، حالانکہ اللہ پیدا کرنے پہ قادر حضرت آدم کو کیا ہے نا، حضرت حوا کو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا
لیکن یہ اس کی عادت، وہ جب پیدا کرتا ہے تو ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کرتا ہے، پھر جب روزی دیتا ہے تو پھر بھی کسی نہ کسی، کیا اس نے حکم دے دیا ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ کنڈی لگا کے اندر پنکھا چلا کے سوئے رہو، روزی پہنچ جائے گی؟ کہتا اٹھ، کوئی سبب پیدا کر، باہر نکل، محنت کر، وسیلہ بنا۔ جو آدمی کہتا ہے جی میں کپڑے سی بھی خود لیتا ہوں، استری بھی کر لیتا ہوں، دھو بھی لیتا ہوں، اس سے سوال یہ ہے کہ بنا بھی لیتے ہو؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے بندوں کو بندوں کا محتاج، بندوں کے لیے بندوں کا وسیلہ اللہ نے رکھا ہے۔ ہماری یہ موٹی سی بات بھی عقل میں نہیں آتی، موٹی سی بات بھی کہتا ہے جی نہیں ڈائریکٹ، او خدا کے بندے تھوڑا غور کر، دیتا اللہ ہی ہے اور دے گا بھی اللہ ہی، لیکن جو ذرائع، جو وسیلے، جو سبب اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، ہم اس سبب کا انکار کر سکتے ہیں؟ شفا کون دیتا ہے؟ دوائی لینے کس کے پاس جاتے ہو؟ آپ اس طرح کریں نا، چپ کر کے گھر بیٹھیں، تسبیح پڑھیں، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، او شفا دینے والے، او شفا دینے والے، سارا دن وظیفہ پڑھیں، شفا کون دے گا؟ تو وظیفہ پڑھو چپ کر کے، دوائی لینے کیوں گئے ہو؟ لیکن اللہ کے حبیب کا ہی فرمان ہے کہ بیمار ہو جاؤ تو دوائی بھی کھاؤ، پرہیز بھی کرو۔ یہ سارے فرمان ہمیں بتاتے ہیں کہ وسیلہ لینا، وسیلہ دینا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ مبارکہ ہے۔ لوگ اتنی سی بات کو نہیں سمجھتے، اور قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور سورہ بقرہ گھر جا کے کھولنا، آیت نمبر 99، 80 اور 9، 99 آیت پڑھنا۔ کفار نے، یہودیوں نے نبی پاک کی علامتیں پڑھ لی تھی تورات، زبور اور انجیل میں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا جب میرے نبی نہیں آئے تھے تو یہ یہودی میرے رسول کے وسیلے سے اللہ سے فتح مانگا کرتے تھے، اور جب یہ رسول کا وسیلہ دیتے تھے تو اللہ انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔